بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسائیوں نے حلیمہ سعدیہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ اے حلیمہ، اس لڑکے کی آنکھیں ہمیشہ لال رہتی ہیں یا کبھی کبھی؟ تو فرمایا کہ ہمیشہ رہتی ہیں۔ اس پر ان عیسائیوں نے کہا کہ اے حلیمہ، یہ لڑکا ہمیں دے دو، کیونکہ یہ آنے والی نسلوں کا نبی ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے منع کر دیا اور کہا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، بلکہ یہ بچہ تو مکہ سے رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ربیع الاول 571 عیسوی یعنی عام الفیل والے سال میں ہوئی۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، میرے جسم سے ایک نور نکلا، جس نور سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس رات کعبہ میں رکھے تمام بت منہ کے بل گر پڑے اور اس طرح کے بے شمار معجزات کا ظہور ہوا جو اس بات کی علامت تھی کہ اس کائنات کا رہبر اور ہادی اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو ہوئی تو آپ تشریف لائے اور پوتے کو گود میں لیا تو آنکھیں بھر آئیں اور مرحوم بیٹے عبداللہ کی یاد آ گئی۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکے تھے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور اللہ سے ہر قسم کے فتنہ و شر سے محفوظ رکھنے کی دعا کی۔ حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا اور پھر ابو لہب کی باندی حضرت صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ عربوں میں روایت تھا کہ پرورش کے لیے شیر خوار بچے کو دیہات میں بھیج دیا جاتا تھا تاکہ دیہات کے صاف اور آب و ہوا اور قدرتی غذا کے ذریعے ان کی اچھی طرح پرورش ہو۔ دراصل اس زمانے میں بنو سعد اور بنو بکر کی عورتیں مکہ آئی تھیں اور نو مولود بچوں کو اپنے ساتھ پرورش کے لیے لے جایا کرتی تھی، لہٰذا جب بنو سعد قریش کے علاقے میں آئے تو عورتوں نے مالدار گھروں سے بچوں کو گود لے لیا تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور انعام و کرام مل سکے۔ لیکن جب ان عورتوں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال کو دیکھا اور یہ پتہ چلا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو مال نہ ملنے کی امید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بھی گود لینے سے انکار کر دیا۔ انہی عورتوں میں دائی حلیمہ بھی تھی جو نہایت ہی غریب خاتون تھی اور ان کی اٹھنی بھی لاغر تھی۔ جب حلیمہ سعدیہ کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ان کے سینے میں موزن ہو گیا، لہٰذا حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا اور اپنے قبیلے کی طرف چل پڑیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں آتے ہی برکتوں کا ظہور شروع ہو گیا۔ حضرت حلیمہ کی اٹھنی جو نہایت ہی کمزور تھی، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے تھے۔ جب قافلہ کچھ دور پہنچا تو اٹھنی خوشی خوشی قافلے سے آگے آگے چلی جا رہی تھی۔ اس پر قافلے والوں نے پوچھا، اے حلیمہ، کیا یہ تیری ہی اٹھنی ہے یا کوئی اور ہے؟ حلیمہ سعدیہ کے شوہر حارث نے بھی یہ محسوس کیا تو اپنی زوجہ سے کہنے لگے، حلیمہ، یہ تو بہت برکت والا بچہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا، واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ قافلے کے ساتھ اپنے گاؤں پہنچی تو وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ تمام جانوروں کے تھن میں دودھ سوکھ چکے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب حلیمہ سعدیہ اپنے گھر میں تشریف لائیں تو بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ حضرت حلیمہ خود فرماتی ہیں کہ اب روزانہ میری بکریاں چراگاہ سے واپس آتیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے تھے، جبکہ ہر طرف سوکھا پڑا تھا اور لوگوں کو اپنے جانور سے ایک قطرہ دودھ تک نہ ملتا تھا۔ میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، مگر یہاں چراگاہ یا جنگل کا کوئی دخل ہی نہ تھا۔ یہ تو رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا فیض تھا، جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت حلیمہ مسلسل اضافے اور خیر و برکت کا مشاہدہ کرتی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی 2 سال حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حارث کے گود میں گزرے۔ 2 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما اور تندرستی کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ صفات و خوبیوں کی بنا پر بچپن سے ہی باقی بچوں سے جدا دکھائی دیتے تھے۔
آپ نہایت سنجیدہ مزاج اور غور و فکر کرنے والے ذہن کے مالک تھے۔ جب حلیمہ سعدیہ کے بیٹے حضور کو اپنے ساتھ جنگل لے جاتے اور بکریں چرایا کرتی تو واپس آ کر حلیمہ کو بتاتے کہ اے امی جان، محمد بڑی شان والے ہیں، جس وادی میں جاتے ہیں ہرا بھرا ہو جاتا ہے، دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا رہتا ہے، ریت پر آپ کے قدم کا نشان نہیں پڑتا، اور جنگل کے جانور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومتے ہیں۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی دوڑتے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور بتایا کہ دو آدمیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ چاک کر دیا ہے۔ حضرت حلیمہ کے حواس بھاگتا ہو گئے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت کھڑے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سفید کپڑے والے دو آدمی آئے تھے، انہوں نے مجھے لٹا کر میرا سینہ چاک کر دیا اور اس کے اندر سے ایک خون کا لوتھڑا نکالا، پھر اسے سونے کی ایک تشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر اسے اسی طرح اپنی جگہ میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ بہت گھبرائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ لے جانے کا ارادہ کیا۔ لہذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 یا 5 برس ہوئی تو حلیمہ سعدیہ آپ کو مکہ واپس لے آئیں اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے سپرد کر دیا۔ یہاں حضرت ام ایمن جو آپ کے والد ماجد کی باندھی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور خدمت گزاری میں مصروف رہنے لگی۔ ام ایمن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلاتی، کپڑے پہناتی، کپڑے دھوتی اور تمام ضروریات کا خیال کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کی محبت اور خدمات کو ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ام ایمن ماں کے بعد میری ماں ہے۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد کے سائے سے محرومی کا شعور ہی نہ تھا کہ آپ کی والدہ حضرت آمنہ بھی وفات پا گئی، لہذا اب آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے لے لی۔ حضرت عبد المطلب کو اپنے پوتے سے نہایت ہی محبت اور الفت تھی۔ حضرت عبد المطلب اکثر آپ کو اپنی گود میں بٹھاتے اور فرماتے اس بچے کا مقام بلند ہے، یہ سید و سالار ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آغوش میں لے کر اپنے پاس بٹھاتے اور محبت سے آپ کو چومتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس کی تھی تو ایک دن اپنے دادا کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر زار و قطار رونے لگے، کیونکہ اس یتیم پوتے کی سرپرست اور واحد سہارا حضرت عبد المطلب کی بھی وفات ہو گئی۔ حضرت عبد المطلب موت کے وقت اپنے اس 8 سالہ یتیم پوتے کو اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کے حوالے کر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم رکھنے کی بہت ساری حکمتیں تھیں، مثلاً یتیمی میں انسان خود کو بالکل اکیلا محسوس کرتا ہے، لہذا اس اکیلے پن کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے تعلق جوڑا۔ ایک یتیم کی زندگی تنگی اور پریشانیوں سے بھری ہوتی ہے، لہذا ایک یتیم شخص تمام تر مشکلات سے گزرتا ہے اور اس کے اندر احساس ذمہ داری اور مختلف صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان مشکلات اور تکلیفوں کی وجہ سے یتیم شخص دوسروں کے مقابلے میں زیادہ حساس اور رحم دل ہو جاتا ہے، لہذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم رکھ کر اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس طرح کے بے شمار خصوصیات اور کمالات پیدا کر دی۔ بہرحال اب حضرت ابو طالب کی سرپرستی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ 8 سال کی عمر میں جب کہ دنیا کے بچے دنیا کی اونچ نیچ سے بے خبر کھیل کود میں مگن ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر بکریوں کی رکھوالی کرتے، جنگل میں انہیں چرانے لے جاتے، دوپہر کے کھانے میں بیر کھا کر پیٹ بھرتے اور گھر کے چھوٹے بڑے کام کاج کر کے اپنے چچا حضرت ابو طالب کا ہاتھ بٹاتے۔ اگرچہ حضرت ابو طالب نے کبھی بھتیجے اور اپنے بچوں کے درمیان فرق نہ کیا تھا اور دونوں میاں بیوی نے حقیقی بیٹے کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8-9 سال کی عمر میں ہر صبح شہر سے باہر نکل جاتے اور شام تک اکیلے صحرا میں رہتے، اکثر اوقات کھلے آسمان اور بادلوں پر نظر جمائے رکھتے اور سورج ڈھلنے سے پہلے مویشیوں کو لے کر واپس آبادی میں لوٹ آتے۔ حضرت ابو طالب ایک تاجر تھے، لہذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 12 سال کی تھی تو آپ انہیں تجارت کے سلسلے میں اپنے ساتھ ملک شام لے گئے۔ شام کے شہر بصرہ کے نزدیک ان کا قافلہ ٹھہرا۔ روایت ہے کہ جس جگہ ان کے کاروان نے پڑاؤ ڈالا وہاں بحیرہ نامی ایک راہب رہتا تھا۔ بحیرہ نے دیکھا کہ جس درخت کے نیچے قافلہ ٹھہرا ہے اس کی ٹہنیاں خود بخود جھک گئی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک 12 سال کا لڑکا قافلہ میں شامل ہے جس پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے۔
बहीरा एक आलिम और दानिश्वर राहब था। वो समझ गया था कि ये वही मऊद है जिसकी बशारत हमारी किताबों में मौजूद है, और हजरत अबू तालिब से मिला और उनको नसीहत की कि अपने भतीजे की पूरी पूरी निगरानी करें। ये वही बच्चा है जिसका जिक्र इस्मानी किताबों में है। बहीरा ने अबू तालिब से कहा कि इन्हें यहाँ से वापस मक्का भेज दो और शाम न ले जाओ, क्योंकि इन्हें यहूदियों से ख़तरा है। लिहाजा हज़रत अबू तालिब ने चंद गुलामों समेत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का भेज दिया। हज़रत अबू तालिब का बयान है कि मैंने कभी भी इन्हें नहीं देखा कि मोहम्मद ने कभी किसी को झूठ बोला हो, या कभी किसी को धोखा दिया हो, या कभी किसी को तकलीफ़ दी हो, या कभी कोई बेहुदा बात की हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खुश अखलाक, नेक अतवार, नरम गुफ्तगू, बुलंद किरदार और आला दर्जे के पासार और परहेजगार रहे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में तमाम बच्चों से मुख्तलिफ तबीयत के मालिक थे। आप में बाकी बच्चों की तरह शरारतें और शौकियाँ ना थी, बल्कि आप बचपन ही से इस कायनात के निज़ाम पर गौर व फिक्र किया करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस मुआशरे और समाज में परवरिश हुई और जहाँ आपने अपने बचपन और जवानी का वक्त गुजारा, उसमें ज़िनाकारी, फहाशी, शराब नोशी, सूद, नाच गाना और हर एक किस्म की बुराइयां ज़ोरों पर थी। ऐसे माशरे में तमाम बुराइयों से महफूज रहना, किसी मामूली से मामूली बुरे अमल से अपनी सीरत को दागदार ना होने देना, ये एक गैर मामूली बात है। एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंगन में खेल रहे थे। उस ज़माने में मिट्टी के घर हुआ करते थे। हज़रत हलीमा सादिया अपना कुछ काम कर रही थी और उनके शौहर सामने एक चारपाई पर लेटे हुए थे कि तभी वहाँ से कुछ यहूदी लोग गुजरे। उन्होंने जैसे ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो तेज़ी से चलकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपकी आंखें बहुत गौर से देखने लगे। हलीमा सादिया घबरा गई कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने हमारे बच्चे को पकड़ रखा है। फिर इन यहूदियों ने हलीमा सादिया से पूछा कि इस लड़के की आंखों में ये लाल रंग के डोरे हमेशा रहते हैं या किसी बीमारी की वजह से हैं। हलीमा सादिया ने कहा कि हमेशा रहते हैं। फिर इन यहूदियों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर मोहर नबूवत देखी तो आपस में कहने लगे, इस बच्चे को कत्ल कर दो वरना ये हमारे दीन को ख़त्म कर देगा। हलीमा सादिया इनकी बातें सुनकर बहुत घबरा गईं। तभी इन यहूदियों ने हलीमा सादिया से पूछा, इस बच्चे का बाप कहाँ है? हलीमा सादिया ने फरमाया कि वो सामने चारपाई पर लेटे हैं। ये सुनकर यहूदी ने कहा कि अगर तू कहती कि इस बच्चे का बाप मर चुका है तो हम इसे अभी कत्ल कर देते हैं। ये कहकर वो यहूदी वहाँ से चले गए। हलीमा सादिया बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, लेकिन इसी वाक़े के कुछ ही दिनों बाद हलीमा सादिया के घर के पास से कुछ ईसाई लोग गुजरे। जब उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वो समझ गए और हलीमा सादिया से पूछने लगे कि ऐ हलीमा, इस लड़के की आंखों में ये लाल रंग के डोरे हमेशा रहते हैं या कभी कभी? हलीमा सादिया ने कहा कि हमेशा रहते हैं। फिर ईसाइयों ने कहा कि हलीमा, ये लड़का हमें दे दो कि हम इसे अपने इलाके में ले जाकर खूब अच्छी तरह पालेंगे, क्योंकि ये आने वाली नस्लों का नबी है। ये सुनकर हलीमा सादिया ने फरमाया कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं यह बच्चा मक्का से लेकर आई हूँ और मुझे उन लोगों को वापस करना है। ये सुनकर वो ईसाई वहाँ से चले गए। अल्लाह पाक हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।